خالہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگ گھر ہی بھول آئے تھے، امجد انکل نے بھجوائی ہیں۔ اس نے تھیلا زینب بی بی کی طرف بڑھایا جسے انہوں نے بادل ناخواستہ تھاما تھا۔ وہ خود کیوں نہیں ہے؟ کشمالہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس کی بات پر احمد کو چپ لگ گئی۔ زینب بی بی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ شدت سے انہوں نے دل میں دعا مانگی تھی کہ وہ ٹھیک ہوں۔ وہ نہیں رہے مالا۔ کچھ دیر بعد احمد نے آہستگی سے کہتے ہوئے نظریں جھکائی تھیں جیسے وہ خود ان کا مجرم ہو۔ ویسے بھی وہ احساس جرم کا شکار ہو رہا تھا۔ یہ سوچ کر کے اسے اس وقت امجد صاحب کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانے چاہیے تھا، یا پھر کم از کم اسے میجر آتش پہ زیادہ دیر تک نظر رکھنی چاہیے تاکہ وہ اس کے اگلے قدم سے واقف ہو جاتا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا انہیں؟ کشمالہ کو اپنی آواز اجنبی لگی اور زینب بی بی کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ میں ان کے لیے ناشتہ لے کر گیا تو اس وقت دیکھا وہ سانس نہیں لے رہے تھے۔ شاید میجر آتش آیا تھا۔ احمد کے لیے نظریں اٹھانا اور مشکل ہو گئی تھی۔ پلیز احمد بھائی ایسے تو نہیں کہنا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے جبکہ زینب بی بی کے ہاتھ میں پکڑا تھیلا زمین بوس ہو چکا تھا۔ جتنی جلدی ہو سکے آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں، انکل یہی چاہتے تھے۔ کشمالہ نے اس کی بات پر دھیان کہاں دیا تو اس کے ذہن میں تو لفظ تھے گونجنے لگے تھے۔ ایک نادم سی نگاہ اس پر اور زرد ہوتی زینب بی بی پر ڈالتی اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ رکیں احمد بھائی، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، مجھے ابا کا بدلہ لینا ہے، میجر آتش کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ کشمالہ نے آنکھیں رگڑتے ہوئے اسے روکا۔ وہ ایک پاؤں پر اس کی طرف گھوما تھا۔ اور بدلہ کیسے لوگی تم؟ اب وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ ہم مل کر بدلہ لیں گے، ریحان بھائی کا، ابا کا۔ ہم خمار خور ہیں، اس نے راہ بتائی، ہمارا گروپ ٹوٹ چکا ہے مالا۔ مارخور کا اب کچھ بھی نہیں بچا۔ کل سے علی بھی غائب ہے، پتہ نہیں زندہ ہے بھی یا نہیں۔ غدار کو ہم ابھی تک نہیں ڈھونڈ سکے۔ ایسے میں عقل کا یہی تقاضا ہے کہ تم اپنے ابا قربانی قدر کرتے ہو چپ چاپ یہاں سے چل جاؤ، یہاں رہ کر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بات کے آخر میں آتے تھے اس کا انداز ناز سے ہو گیا تھا، لیکن میں تم کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں کرو گی اور کل صبح ہی ہوتے ہی ان سب کو ساتھ لیے یہاں سے نکل جاؤ گی بس۔ احمد نے اسے بات پوری کرنے سے پہلے ہی ٹوکتے ہوئے قطعیت سے کہا تو وہ بے بسی سے ہاتھ مال کر رہ گئی۔ احمد کے جانے کے بعد غار میں پھر سے خاموشی چھا گئی تھی، گویا کسی نے سور پھونک دیا ہو، لیکن اب اس خاموشی میں خوف اور وحشت کی جگہ درد اور تکلیف نے لے لی تھی۔ داور اور ادیمہ اب بھی سو رہے تھے اور وہ دونوں ضبط کی انتہاؤں کو چھوتے ہوئے منہ سے آواز نہ نکالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ آنسو لڑک لڑک کر گالوں پر آ رہے تھے۔ ایک طرف زینب بی بی کی آنکھوں کے سامنے 18 سالہ ازدواجی زندگی کے لمحات کسی سکرین کی طرح چل رہے تھے جو کسی فلمی جوڑے کی طرح بہت خوشگوار تو نہیں لیکن پرسکون تھے۔ ہر اچھے برے وقت میں ان لوگوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا۔ دوسری طرف پتہ نہیں ابا کو کیسے ظالمانہ طریقے سے مارا ہوگا۔ سوچ سوچ کر کشمالہ کے ذہن کی طنابیں چٹکنے لگی تھیں۔ دل و دماغ میں ایک حشر برپا تھا۔ احمد کی باتوں سے کسی خطرے کی بو آ رہی تھی، اس لیے وہ لوگ اب سرنگ کے اندر آ بیٹھے تھے۔ اگر کوئی غار کے سر پر بھی آ کھڑا ہوتا تو اس کی نظر ان پر اس وقت تک نہیں پڑتی جب تک وہ سرنگ کے دہانے پر نہ کھڑا ہو۔ کہاں ہے وہ غار؟ سڑک کے ایک طرف گاڑی روکتے ہوئے میجر آتش نے جیپ کے پیچھے بیٹھے نوعمر نوجوان سے پوچھا۔ اس پہاڑ کے پیچھے نوجوان نے سڑک کے دائیں طرف نظر آتے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا۔ اگر خبر جھوٹی ہوئی اور مجھے وہ یہاں نہ ملی تو تمہارا وہ اشر جو مرضی اشر کر لینا، پہلے کبھی کوئی خبر جھوٹی دی ہے نہ جواب دوں گا۔ نوجوان نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے درمیان میں چک لیا اور جب جیپ سے اترا اس کے ساتھ ہی کبیر اور میجر آتش بھی اتر آئے تھے، لیکن جیپ سے اترنے کے بعد ان کے رخ مخالف سمت میں میجر آتش اور کبیر پہاڑ کی طرف جا رہے تھے جبکہ نوجوان سڑک کنارے ٹہلتا ہوا دوسری طرف جانے لگا تھا۔ ایک تو اس بڈھے نے اتنی دور چھپا کر رکھا ہے لڑکی کو، ایسے جیسے کوئی شہزادی ہو۔ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے کبیر نے جل کر کہا۔ وہ صبح سے میجر آتش کے ساتھ کشمالہ کو ڈھونڈنے میں لگا تھا اور اب رات ہونے کو آئی تھی۔ تھکاوٹ سے برا حال تھا لیکن اپنے مفاد کی خاطر وہ میجر آتش کا ساتھ دینے پر مجبور تھا۔ لگتا ہے وہ رہا غار۔ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے میجر آتش نے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ سے چاروں اطراف میں روشنی ڈال دی اور غار کا کھلا منہ دیکھ کر اس کی آواز پرجوش ہو گئی۔ قدموں میں بھی پہلے کی نسبت تیزی آ گئی تھی۔ وہ آپس میں باتیں کرتے کرتے غار تک پہنچے تھے۔ رات کے ہیبتناک سناٹے میں ان کے بولنے کی گونجتی آواز کشمالہ اور زینب بی بی نے بھی سنی تھی۔ دونوں نے بے اختیار خوف سے جھجھلی لی۔ چاند کی روشنی چھن کر غار کے اندر آ رہی تھی، اس لیے جب وہ دونوں غار کے سامنے آ کھڑے ہوئے تو ان کے سامنے سرنگ بیٹھی ان ماں بیٹی نے بھی دیکھے تھے۔ ادیمہ جو کچھ دیر پہلے اٹھی تھی اور اب خوف کے مارے ماں کے پلوں میں چھپ گئی تھی۔ یا اللہ ہماری مدد، ویسے ہی جیسے تو نے غار ثور میں کفار کے مقابلے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی۔ میں جانتی ہوں ہم بہت گناہ گار ہیں، لیکن تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا؟ ہم میں اور ان میں پردہ ڈال دے اے اللہ ہماری حفاظت۔ ہاتھوں میں ہاتھ پتھر پکڑے ہوئے دل میں اللہ سے دعا گو تھی۔ اسے خود سے زیادہ اپنے بہن بھائی کی فکر تھی، اس لیے تو غار میں بیٹھی رہی تھی، ورنہ میجر آتش کی آواز سنتی اس کا دل بدلہ لینے کے لیے مچلنے لگا تھا۔ یہ ٹارچ کو کیا ہوا؟ اچانک کیسے بند ہوگی؟ باہر سے آتی کبیر کی آواز کے ساتھ کسی ٹارچ پر ہاتھ مارنے کی آواز بھی آئی تھی، لیکن ٹارچ آن نہیں ہوئی تھی۔ دعا نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ بیٹری ختم ہو گئی ہوگی، تو اپنا موبائل نکال۔ غار کی خاموشی میں میجر آتش کی جلائی آواز گونجی۔ موبائل تو میں جیب میں بھول آیا، تو اپنا نکالے۔ کبیر کے کہنے پر میجر آتش نے
اپنا سر پیٹا تھا۔ میرا موبائل 2 دن سے چارج نہیں ہوا، بیٹری ڈیڈ ہے۔ میجر آتش نے بتاتی ہوئی کار کے اندر قدم رکھا۔ باہر سے آتی چاند کی روشنی بھی اب بادلوں کی اوٹ میں ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے کار کے اندر کا منظر غیر واضح تھا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، لگتا ہے اس بار صالح حارث نے دھوکہ دے دیا ہے، کبیر نے کار میں آگے جھانکتے ہوئے کہا۔ جب اس کی بات کشمالہ پہ بجلی گری تھا تو حارث بھائی نے غداری کی۔ اب اسے سمجھ آئی تھی کہ اس کی لائی گئی انفارمیشن ہمیشہ آدھی غلط کیوں ہوتی تھی، اور ریحان نے آخری 2 مشن میں اسے ساتھ کیوں نہیں رکھا تھا۔ یقیناً اسے شک ہو گیا ہوگا۔ حارث بھائی، آپ تو بھائی کہلانے کے لائق بھی نہیں۔ صحیح کہتے ہیں، مسلمان دشمن سے جیت جاتے ہیں، بس اپنے اپنوں کی غداری مار دیتی ہے اس کی ذہنی روح۔ باہر کھڑے دشمن سے ہٹ کر دوست نما دشمن کو سوچتے ہوئے بھٹکنے لگی تھی۔ باہر وہ دونوں باتیں کرتے کرتے سرنگ کے دہانے پر آ کھڑے ہوئے تھے، لیکن ان کی نظر ابھی تک سرنگ کی طرف نہیں گئی تھی۔ اندر بیٹھے نفوس سانس روکے بیٹھتے، نہ جانے اگلے پال میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ لگتا ہے وہ لوگ یہاں نہیں ہیں، لیکن وہ لڑکی میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتی۔ بچے گا تو آج وہ غدار بھی نہیں۔ میجر عاطف شدید خطہ کا احساس ہوا تھا۔ شکار دوڑانے کے کھیل میں وہ شکار سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ کار کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے میجر عاطف نے واپسی کے لیے قدم اٹھا اس کا بھاری بوٹ نیند میں لڑک کر باہر نکلے۔ داور کے ہاتھ پر پڑا۔ زینب بی بی نے یہ منظر اپنے آنکھ سے دیکھا تو اس سے پہلے اسے کوئی چیز نکلتی ہوئی، انہوں نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کو دبا دیا۔ حواس باختہ میں ان کے ہاتھ کی گرفت داور کے منہ کے ساتھ ساتھ ناک پر بھی تھی، اور وہ اس سے لاعلم سایوں کو غار سے نکلتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جن میں سے ایک کا بوٹ غار میں خون کے نشان ثبت کرتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر تک ان کے جانے کا یقین کرنے کے بعد ماں بیٹیوں نے گہری سانس لی تھی۔ داور منہ سٹا دی، پر اس نے کوئی حرکت نہیں کی۔ کسی انہونی کے احساس کے تحت انہوں نے داور کو جھنجھوڑا، لیکن اس کے بے جان وجود میں اب بھی کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ بھائی بہنوں کی محافظ ہوتے ہیں، ان کی عزت کے رکھوالے۔ یہ بات 6 سالہ داور نے ثابت کر دی تھی۔ بہنوں کی عزت چند کا وہ بنا کوئی آگ کیے ہی چل دیا تھا۔ مالا کے رشتوں کی لڑی سے ایک اور موتی ٹوٹ کر گرا تھا، اور اسے وہیں کشمیر کی وادیوں میں کھو جانا تھا۔ غار کے اندر کی فضا سوگ میں ڈوبی تھی۔ وہاں 3 نفوس سہمے بیٹھے تھے۔ ان میں ایک عورت تھی جس نے ایک ہی دن میں اپنے سر کا تاج اور جگر کا ٹکڑا کھویا تھا، اور 2 لڑکیاں تھیں جو ایک ہی دن میں یتیم اور بے سہارا ہو گئی تھیں، جن کے سر سے سایبان اٹھ گیا تھا۔ اماں، یہ کیا کیا آپ نے؟ ادیمہ خوف زدہ نظروں سے ماں کے پاس بڑے بے جان وجود کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ زینب بی بی نے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اور پھر داور کو دیکھا۔ انہوں نے صرف اس کی آواز دبائی، لیکن وہ تو سانسیں بھی روک بیٹھا تھا۔ آپا کیا؟ آپ داور کبھی بات نہیں کرے گا؟ ادیمہ نے روتی ہوئے اسے ہلایا، لیکن وہ خاموش بت بنی کھڑی رہی۔ اس کا بس نہیں چلا تھا وہ کسی ایسی جگہ بھاگ جائے، کوئی اسے یہ خبر دینے والا نہ ہو۔ داور اٹھ جانا، میں کبھی نہیں لوٹوں گی، تیرا ساتھ ہوم ورک بھی کر دوں گی، پلیز اٹھ جا۔ ادیمہ نے داور کندھا ہلائی، نہ چھیڑے سے، تیرے ابا اپنے ساتھ لے گئے ہیں، آخری بار اس نے کہا تھا اب جب بھی کہیں جائیں تو مجھے اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ دیکھ، تیرے ابا نے اس کی بات مانی، ہمارا بالکل نہیں سوچا، اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ زینب بی بی نے ادیمہ کا ہاتھ جھٹک کر داور سے پیچھے کیا۔ وہ اس وقت حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ آپا، یہ اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ ابا کہاں گئے؟ ادیمہ پر ایک اور قیامت ٹوٹی۔ اس نے وحشت سے ایک بار پھر کشمالہ کو اماں سے پوچھنے کی اس نے زحمت نہیں کی۔ وہ اس وقت اپنے بھائی کی قاتلہ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، انہیں کچھ دن میں آ جائیں گے۔ لفظ بمشکل اس کے حلق سے ادا ہوئے۔ اس نے ادیمہ کو اپنے ساتھ لگا کر تب ابا ہمیشہ ایسے ہی کرتے، انہیں مجھ سے زیادہ داور سے محبت ہے، اس لیے تو ہر جگہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ ادیمہ نے روتے ہوئے شکایت کی۔ اس پر کشمالہ کے جھوٹ کا اثر نہیں ہوا تھا۔ اس رات ان دونوں کو نیند نہیں آئی تھی۔ صبح کی روشنی پھیلتے دیکھ کر وہ سرنگ سے دوسری طرف آ گئے تھے، جہاں سے ان کے سفر کا آغاز ہونا تھا، لیکن اس آغاز سے پہلے داور کی تدفین کا کام کرنا ضروری تھا۔ وہ ایک لاش کو ساتھ رکھ کر اس کی بھی حرمتی نہیں کر سکتے۔ امجد صاحب نے سرنگ بنانے کے دوران کچھ اوزار غار میں وہیں رکھ دیے تھے، انہوں کی مدد سے اس نے ایک درخت کے پاس گڑھا کھودا۔ قبر کھودنا آتا ہی نہیں تھا، کفن اور غسل کا انتظام بھی نہیں ہو سکتا تھا، بس اس نے اماں کا ایک دوپٹہ لے کر اس کے گرد لپیٹ دیا اور پھر جنازہ پڑھنے لگی۔ وہ کائنات کا سب سے عجیب جنازہ تھا جس میں صرف 2 لڑکیوں نے شرکت کی تھی۔ وہ داور امجد کا جنازہ تھا، جو بہت سے دوسرے معصوموں کی طرح آنکھوں میں آزادی کا خواب لیے اس درفانی سے رخصت کوچ کر چکا تھا۔ کشمالہ نے ایک بار ابا سے جنازہ پڑھنے کا طریقہ پوچھا تھا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی وہ کیسے وقت میں کام آئے گا۔ ادیمہ آنسو بہاتے اس کے پیچھے پیچھے پڑ رہی تھی۔ داور کوڑے میں لٹا دے، اس کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی۔ بلند و بالا درخت اور دیو قامت پہاڑ حیرت سے اس چھوٹی سی لڑکی کی کارروائی دیکھ رہے تھے، اس کے حوصلے کو داد دے رہے تھے، جو اب اس کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ مالا میرا بیٹا ہے، بہت بہادر بچے سے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنا تھا۔ اس کے ذہن میں امجد صاحب کے الفاظ گونج رہے تھے، اور وہ بار بار آنکھوں میں تنی دھند کی چادر کو پیچھے دھکیل رہی تھی۔ اسے اماں کو سنبھالنا تھا، جو داور کے بعد سے بہکی بہکی باتیں کرنے لگی تھیں۔ اسے ادیمہ کا حوصلہ بننا تھا، جو غم و خوف کی شدت سے ہراساں ہو رہی تھی۔ آپا پلیز نہ کریں، وہ ڈر جائے گا، آپ کو تو پتہ ہے اسے اندھیرے سے کتنا ڈر لگا۔ اس نے داور کے اوپر پہلی مٹی بھر کر مٹھی ڈالی تو ادیمہ نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ شدت وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ کشمالہ نے نرمی سے اس کے ہاتھ ایک طرف کرتے ہوئے اپنا کام دوبارہ شروع کیا۔ اتنی ظالم نہ بن مالا، اگر تیرا بھائی گہری نیند سو گیا تو کیا تو اسے ایسے مٹی میں دبا دے گی؟ ہوش کے نہ ہونے، اگر تجھے بوجھ لگ رہا ہے تو اپنے
اٹھا لوں گی، لا مجھے پکڑا۔ زینب بی بی کی جیسی اس پر نظر وقار کے دہانے سے دہل کر اٹھائی تھی اور داور کے اوپر سے مٹی ڈالی، اس نے بمشکل اٹھایا، وہ وہیں پاس بیٹھ کر اسے کوسنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اندازے سے مٹی ڈالی۔ تھوڑی دیر بعد ہی درخت کی جڑوں کے پاس ایک مٹی کی ڈھیری نظر آنے لگی، تو اس نے پتھر کے نوک سے درخت پہ عداوت لکھا اور غار میں چلی گئی۔ سامان سمیٹنے کے بعد زبردست تھی، لیکن اس نے مشکل آگے بڑھی، ان ساتھ لے کر آگے، لیکن ایسے مشکل حالات میں وہ غار کی دیوار اپنے ساتھیوں کے لیے وہ نہیں جانتی کہ یہ پیغام تک پہنچے گا یا نہیں، پر اس نے اپنا فرض ادا کیا تھا۔ پچھلے ایک دن سے میجر آتش کا برا حال تھا، اس نے کشمالک ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کر لی تھی، لیکن کامیابی نہیں ہوتی۔ اپنے ساتھ سامنے ہوئی حتیٰ کا احساس اس کے اشتعال مزید اضافہ کر دیا اور اس کا بس نہیں چڑھ رہا تھا جادو کی چھڑی گھمائے اور وہ لڑکی سامنے آ جائے۔ اپنے آفس میں بیٹھے ہاتھ میں پکڑی کشمالک پاسپورٹ سائز تصویر ہوتی، اس کوچ بھی کشمالک گرد گردش کا یونیفارم میں بنی وہ تصویر یقیناً کسی داخل فارم کے لیے بنوائی تھی جو اسے حارث نے کشمالک گھر سے لا کے دی تھی۔ کرسی اجلاتے ہوئے اچانک ذہن میں ایک خیال اسے بدلنے کا طریقہ سمجھ آ گیا۔ فوراً سیدھے ہوتے اس نے میز پر پڑا فون اپنے آگے کھسکایا اور بھونس گرتے ہوئے ایک نمبر ملا، آرمی بیس کیمپ دہلی۔ کال اٹھانے کے بعد دوسری طرف سے کہا گیا، میجر آتش بورڈنگ سر، ایک ہاتھ ماتھے تک لے جاتے ہوئے کہ بس یس میجر، کیا رپورٹ ہے؟ مات پیس سے روب دار آوازیں سر، ہمیں باخصوص ہے سمجھ پاکستانی جاسوسوں کا غصہ ہے جو لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکا رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کچھ عرصے سے ہمارے جوانوں پر جتنے بھی پراسرار حملے اس کی کارستانی ہے۔ ہم نے اپنے ذرائع کو استعمال کرتے اس کی ایک عدد۔ میجر آتش نے اپنے پلان کے مطابق بولنا شروع، وہ لڑکی اتنا کچھ کر چکی ہے اور تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے کس انتظار میں بیٹھے ہو؟ مقابل اس کی بات کرتے ہوئے دھاڑا تھا، آپ کی اجازت چاہیے تھی سر۔ ہر ناکہ ہر پولیس اسٹیشن پر اس کی تصویر بھجوا دوں۔ ہاتھ میں پکڑی تصویر پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے میجر آتش اصل مدعا پر آئے، جس کے لیے اس نے راہ ہموار کی تھی۔ جو مرضی کرو میری، لیکن وہ لڑکی جلد از جلد پکڑی جانی چاہیے۔ ماؤتھ پیس کے پار سے محکم آواز سن کر اس کے دل پر ٹھنڈی فوار پڑی، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مالک اس کی تصویر کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے میجر آتش کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ کشمالہ کے پاکستانی جاسوس ہونے والی خبر وادی خیر ناکہ پھیلتے پھیلتے ہمیں تک بھی آ پہنچی۔ اس لیے شام ہوتی ہی اس نے کار کا رخ کیا۔ تحصیلات میں کشمالہ کہیں نکلنا ٹھیک نہیں تھا، اسے کچھ دن مزید کار میں ہی پناہ لینی چاہیے۔ لوگ نہیں چاہتے، اسے یقین نہیں تھا کہ وہ لوگ ابھی تک چلے گئے ہوں گے یا نہیں۔ بس ایک مبہم سی امید تھی، شاید انہوں نے آج کے دن نکلنے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہو۔ اسی امید پر وہ غار تک آ پہنچی، لڑکی ٹارچ ارد گرد ڈالی تو دیوار پر کچھ لکھا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ حارث غدار ہے مارخور۔ ٹارچ قریب کر اس نے زیر لب پڑھا اور اس کے اعصاب تن گئے۔ اسے سمجھ نہیں آیا اپنا خدشہ ٹھیک نکلنے پر خوش ہو یا غمگین۔ بلا شبہ حارث کا شمار اس کے بہترین دوستوں میں ہوتا تھا۔ کچھ دنوں سے اس کی مشکوک سرگرمیاں دیکھ کر احمد کو شک ہو رہا تھا، لیکن شک کے یقین بدلنے پر اسے دکھ ہوا تھا۔ اگر کشمالہ نے کہا تھا پھر اس میں جھوٹ یا غلط فہمی کوئی گنجائش بچتی نہیں۔ احمد جانتا تھا وہ ہمیشہ وہی بات کرے جس سے خود واقف تھی، کہیں حارث کی وجہ سے امجد انکل کے خاندان کو کوئی نقصان نہ پہنچ گیا ہو۔ اسے نئی فکر نے آن گھیرا، لیکن پھر جاسوس والے ڈرامے کے ذہن میں آنے پر اسے یہ تسلی ہوگی وہ میجر آتش کی گرفت سے فی الحال بچ رہی ہوئی ہے۔ میں دوستی کا فرض بس اتنا ہی ادا کر سکتا، تمہارا پردہ رکھ لوں، لیکن تمہیں سدھرنے کا موقع دینے کے زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میں مزید نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ حارث بڑبڑاتے اس نے پتھر سے کشمالہ کی تحریر پر لائنز لگائیں اور غار سے باہر آئے۔ اگلے دن بستی والوں نے ایک اور لاش دیکھی تھی، ویسے ہی پراسرار طریقے سے مارا جو وہاں کی روایت تھی۔ بستی میں پھر سے آبکا چیخ پکار، لوگ بھارتی فوج کو کوستے تھے، گالیاں دے رہے تھے۔ ایسے میں ایک شخص بالکل پرسکون تھا، وہ تھا احمد جبار، جس نے حارث کا پردہ رکھ کر دوستی نبھائی تھی اور ایک غدار کو مار کر اپنی ریاست کا فرض بھی ادا کر دیا تھا۔